السلام علیکم، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی 15ویں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس کتاب کے 15ویں باب پہ مشتمل ہے۔ تو بنا کسی انتظار کے آئیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان۔ 15واں باب، مڈل ایسٹ سگنل اسکول معادی، قاہرہ میں۔ صحرا کی لڑائی اور عباسیہ کی مار کٹائی کے بعد معادی کی زندگی ایک خواب کی طرح سہانی زندگی تھی۔ صبح سے دوپہر تک ونگ کا سرکاری کام، جو یوں تو شاید ایسا سبک محسوس نہ ہوتا، لیکن خود اپنا باس ہونے کی وجہ سے ایک ولولہ انگیز تفریح بن گیا۔ اور دوپہر کے بعد تو بس ہم تھے اور قاہرہ۔ معادی کے اسٹیشن سے ہر آدھ گھنٹے کے بعد ایک مکلف ڈیزل ٹرین چلتی، جو 10 منٹ میں قاہرہ کے مرکز یعنی باب لوک اسٹیشن پر پہنچا دیتی، اور پھر ہم قاہرہ کی وسطوں میں کھو جاتے۔ قاہرہ نوردی اس اعتبار سے دو آتشہ ہو گئی تھی کہ لیفٹیننٹ پی سی ورما، جو مہو میں ہمارے ہم جماعت تھے، اچانک ایک دن معادی میں آن وارد ہوئے۔ یہ بھی سگنل افسر تھے اور محاذ پر ایک بریگیڈ کے ساتھ تھے، لیکن ہندوستان کی آزادی کے ذرا اونچی آواز سے حامی تھے، جو ان کے انگریز کمانڈر کو موافق نہ تھا۔ چنانچہ انہیں میدان جنگ میں خطرناک سمجھ کر واپس کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ ایسا کر کے بریگیڈیئر صاحب نے بڑا کار ثواب کیا کہ میں معادی میں ہر چند کے خوش تھا، تنہا دیسی افسر تھا، اور ورما سے زیادہ انجمن آرا رفیق ملنا مشکل تھا۔ ورما کسی قدر زیر عتاب تھے، لہٰذا اسے کوئی سرکاری کام نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا واحد شغل ہر شام قاہرہ کے کسی مقام پر انجمن آراستہ کرنا تھا، کبھی بادیا یا گراپی میں، کبھی شیپرڈ یا کانٹیننٹل ہوٹل میں، کبھی انڈین کلب یا جزیرہ کلب میں، اور کبھی انکل نون کے یہاں یا بابی لیلی کے کلب میں۔ ان اجنبی ناموں سے تعارف ابھی تھوڑی دیر میں ہوگا۔ ورما کم بخت نہایت خوش شکل اور شگفتہ مزاج نوجوان تھا۔ کلارک گیبل سے خطرناک حد تک مشابہت رکھتا تھا، کچھ خدا داد اور باقی اس کی اپنی پیدا کرتا، یعنی وہ پتلی لمبی لکیر سی مونچھ اور وہ نیم بدماشانہ ہنسی جس میں ہونٹ کم اور آنکھیں زیادہ مسکراتی ہیں۔ ورما کی آنکھوں میں ایک شریر اور دلکش سی چمک تھی۔ وہ جہاں سے گزر جاتا، عورتیں دوبارہ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک روز گراپی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ایک خاتون کچے دھاگے سے کھچی کھچی آئی اور ورما سے کہنے لگی، تم کلارک گیبل ہو؟ ورما تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا اور وہی چشم و لب کی مسکراہٹ کا متحدہ محاذ بنا کر بولا، اس کے متعلق تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ادنا خادم ہوں۔ ساتھ ہی ورما نے خاتون کے لیے اپنی کرسی خالی کر دی۔ محترمہ بیٹھ گئیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ورما کو دیکھ کر ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیچاری 4 دن سے ورما سے کلام کرنے کی تمنا میں چکرائی پھرتی رہی ہیں اور ارادے باندھتی اور توڑتی رہی ہیں، اور آج کشتی خدا پر چھوڑ کر منجھدار میں اتر آئی ہیں۔ ورما نے انہیں اپنی خوش کلامی سے کنارے پر لا کھڑا کیا اور وہ دعا دیتی رخصت ہو گئی۔ ورما کی زندگی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے اور اس نے بیسیوں لڑکیوں سے اپنی غلامی کے پیمان باندھے، لیکن اپنی ہرجائی محبت کا پول نہ کھلنے دیا، سوائے ایک نازک موقع کے جس کا ذکر آنے والا ہے۔ ان دنوں قاہرہ میں دیسی افسروں، خصوصاً ڈاکٹروں کی خاصی تعداد تھی۔ ان میں سے ایک میجر وید پرکاش تھے۔ وید ورما کی ضد تھے۔ سپاٹ چہرہ جو کسی ایکٹر سے مشابہ نہ تھا، مونچھ سیدھی سادی شریفانہ بلکہ کسی قدر لالیانہ، یعنی کونوں پر مائل پستی۔ رہا عشق تو بے حد یکجائی، ایک جگہ ابتدا کی اور پھر وہیں انتہا کر دی، یعنی شادی کر لی۔ ہم وید کی شادی میں شریک ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ قاہرہ کی زنانہ کلب کا جزء بدن بن گئے۔ بات یہ تھی کہ ہماری بابی للی، جو ایک معزز قبطی خاندان کی بیٹی تھیں، خواتین کلب قاہرہ کی سیکٹری تھیں۔ یہ کلب کامل پاشا چوک میں ایک وسیع عمارت میں واقع تھا۔ قاہرہ کی اعلیٰ سوسائٹی کی بیشتر خواتین اس کی ممبر تھیں۔ ہم وید کے شیب والے تھے اور سیکٹری کے دیور، لہٰذا بے باکانہ آتے جاتے تھے۔ بھابی للی کی 20 سہیلیوں سے بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ان میں سے عیسائی بھی تھیں اور مسلمان بھی، سب معزز گھرانوں سے تھیں اور ایک سے ایک خوش وضع اور خوش پوش۔ لہٰذا وید کو اور مجھے کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ورما کوئی گل نہ کھلائے۔ احتیاطاً ہم نے ورما کو قسم کھلائی جو اس نے ہکلائے بغیر کھا لی، لیکن ورما کا اپنا دل پابند قسم سہی، حسین و جمیل روزی کے دل پر تو کسی کا اختیار نہ تھا۔ چنانچہ ایک دن روزی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ پہلو سے دل نکال کر ورما کے ہاتھ پر رکھ دیا اور جذبات سے مجبور ہو کر اسے بھری مجلس میں کہہ دیا، مجھے تم سے محبت ہے اور سخت محبت ہے۔ ہم نے مذاق میں اڑانے کی کوشش کی تو روزی نے اپنا دامن اشکوں سے بھر لیا۔ ہم نے بابی لیلی سے رجوع کیا تو روزی کا علاج یہ طے پایا کہ ورما یکے از معشوقات کو روزی کے سامنے انگوٹھی پیش کرے تاکہ روزی ورما کو دل سے باہر نکال مارے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ ٹونا کامیاب ہوا اور روزی تیزی سے روبہ صحت ہونے لگی۔ خواتین کی کلب نے ہمیں قاہرہ کے کئی اونچے گھرانوں سے متعارف کرایا۔
ہمیں خصوصاً مصری پاشا کا گھر کبھی نہ بھولے گا، جن کے خوبصورت ولا واقعہ ہیلاپولس میں جانے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا۔ ان کی 2 بیٹیاں حسن اور عفت کی تصویریں تھیں۔ ہمیں ماننا پڑا کہ ہر چند کے نچلے طبقے کے اخلاق جنگ کی نظر ہو گئے تھے۔ اکثر اعلیٰ گھرانوں میں وہی پرانی قدریں تھیں۔ ان کی بہو بیٹیاں تو راہدار بھی تھیں اور وزادار بھی۔ ان کی ہم نشینی سے ایمان میں گڑبڑ کی بجائے تازگی آتی تھی۔ ان میں سے اکثر کالجوں میں پڑھتی تھیں، ہم سے گھنٹوں گرما گرم بحث کرتیں اور اپنی ملائم سی انگریزی میں، جس میں ٹٹ بٹ تت بت ہو جاتا ہے، بے حد لبھاتیں، لیکن ان کے سامنے ورما تک دم نہ مارتا۔ ایک دن لاہور سے ہمیں اپنے ایک بزرگ نے خط میں لکھا کہ میرے ایک جگری دوست میجر نون قاہرہ میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ تمہارے بھی چچا ہیں۔ جس قدر جلد ہو سکے ان سے ملو اور پھر ملتے رہا کرو کہ بہت نیک آدمی ہیں۔ اب بہت نیک آدمیوں سے گولی کی تیزی سے جا ملنا گستاخی ہوتا ہے، لہٰذا میں نے تعمیل ارشاد میں کچھ دیر کر دی تو اگلے خط میں لاہور سے ڈانٹ آئی کہ چچا جان سے ملنے میں تامل کیوں؟ وطن میں تو تم خاصے سعادت مند بیٹے تھے، معلوم ہوتا ہے قاہرہ میں تمہاری صحبت کچھ ٹھیک نہیں۔ چچا جان سے بلا توقف ملو۔ ورما سے ذکر کیا تو بولا، ٹھیک ہے، پچھلے پہر چچا جان کے پاس جانا اور ان کے ساتھ شام کی نماز پڑھ کر گراپی آ جانا۔ میں نے کہا وہ شاید تہجد کے لیے بھی ٹھہرا لیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں، تمہارے بہانے رخصت مل جائے گی۔ ہمارے ایک دوست میجر لال اتفاق سے انکل نون کو پہچانتے تھے، مزید احتیاط کے طور پر انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ چلنے سے پہلے چچا جان کو فون کر دیا کہ میرے ساتھ 2 دوست بھی ہوں گے۔ انکل نون نے قاہرہ کے ایک گنجان حصے میں 5ویں منزل پر فلیٹ لے رکھا تھا۔ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی اور کوئی رات کے 8 بجے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ ایک وقفے کے بعد دروازہ کھلا۔ ہمارے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ململ کے کرتے اور ریشمی لنگی میں ملبوس کھڑا تھا، پاؤں میں پٹھواری زرعی جوتا اور سر سے ننگا۔ میجر لال آہستہ سے بولے، یہی انکل نون ہیں۔ میں نے برخوردارانہ لہجے میں اپنا اور دوستوں کا تعارف کرایا۔ جواب میں انکل نے ہم تینوں کو اپنے دونوں بازوؤں کی لپیٹ میں لے لیا اور اندر لے چلے۔ ایک گیلری سے گزرے جس کے سرے پر دروازہ تھا۔ انکل نے دروازہ کھولا تو ہمیں کمرہ اور اس کی آرائش نظر آئی۔ قاری محترم ذرا پوچھیں کہ ہم نے اپنے نیک چچا کے ڈرائنگ روم میں کیا دیکھا؟ جائے نماز؟ تسبیح؟ کیا انہوں نے دیواروں پر اسلامی قطعات لگا رکھے تھے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود؟ یا وہاں الماریاں دھری تھیں جن میں علم و حکمت کے موتی یعنی ہمارے آبا کی کتابیں رکھی تھیں؟ جی نہیں، اس کمرے کا نقشہ کسی قدر مختلف تھا۔ سارے فرش پر دیواروں تک ایرانی قالین پھیلا ہوا تھا اور کمرے کے عین وسط میں ایک براق چاندنی بچھی تھی جس کے گرد گاؤ تکیے رکھے تھے، اور مرکز میں بلور کی کھلے منہ کی سراہی پڑی تھی جس میں 4 نرم و نازک ہاتھ ایک مایا گرا رہے تھے۔ یہ مایا بیئر اور جنجر کی بوتلوں سے نکل کر شینڈی میں تبدیل ہو رہا تھا، اور انڈیلنے والے ہاتھ 4 حسین لڑکیوں کے تھے جن کے چہروں پر تو تبسم تھا لیکن بدن پر کچھ نہ تھا۔ مہمانوں کو دیکھ کر تعظیماً اٹھیں، اہلاً و سہلاً کہا، بادب ایک ایک مہمان کا بازو تھام کر اسے گاؤ تکیے کے ساتھ بٹھایا یا لٹایا اور پھر سراہی سے لبالب جام بھر کر پیش کیا۔ اسی اسنا میں میری برخورداری پسینے کی صورت پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہی تھی۔ مان میری نگاہ انکل پر پڑی، لیکن اب وہ مہمانوں سے غافل ہو چکے تھے اور اپنے ساقی سے جام پر جام طلب کیے جا رہے تھے۔ انکل کوئی 50-55 کے پیٹے میں تھے، ایک جرا پیتے اور شعر دہراتے، گرچہ پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگا زکنار تو جواں برخیزم۔ میں نے اپنے نیک انکل کو سرگرم عمل دیکھا تو میرا پسینہ اور تیز ہو گیا۔ میں نے اپنی دشمن ایمان و آگاہی کے کان میں کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا لیمن سکواش پلا دو، ورنہ ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ لیکن عمر خیام کے گھر میں لیمن سکواش کا کیا کام؟ جب سحر ہوئی تو انکل ابھی نہ جواں ہو پائے تھے نہ ان کے جاگنے کے ہی آثار تھے۔ چنانچہ انہیں بساتے ہوائے دل پر ہی لیٹے چھوڑ کر ہم کیمپ کو سدھارے، اور کیمپ میں آ کر پہلا کام یہ کیا کہ لاہور والے انکل کو خط لکھا کہ ہم نے اپنی نالائکی کی تلافی کر دی ہے اور انکل نون کی ملاقات کی سعادت سے عاقبت سنوار لی ہے۔ چند روز کے بعد لاہور سے جواب آیا کہ شاباش، جیتے رہو، ہم نہ کہتے تھے کہ صحبت سالے ترا سالے کنت۔ انکل نون سے تو ہماری پہلی ملاقات آخری ثابت ہوئی، لیکن مادی سے ہر روز قاہرہ جا ہی نکلتے تھے، کیونکہ مادی میں انڈین ونگ کی زندگی کی رفتار ایک نرم خرام ندی کی مانند تھی جس کی سطح پر کوئی بلبلہ نہ ابھرتا تھا، اور سچی بات ہے ایسی بے بلبلہ زندگی ہمارے مزاج کو راس نہ تھی۔ لیکن اچانک ایک دن انڈین ونگ کی خاموش زندگی میں ایک بلبلہ نہیں، ایک غلغلہ پیدا ہوا، اور ہمیں قاہرہ جانے کی نہ حاجت رہی اور نہ ہوش۔
कोई 10 बजे के करीब अपने दफ्तर में बैठा था कि कर्नल साहब ने फ़ोन पर अपने दफ्तर में तलब किया। कर्नल साहब की आवाज़ में वाज़ह इज़्तिराब था। हाज़िर हुआ तो मुझे सामने बिठाकर संजीदा लहजे में कहने लगे, कल शाम एक अंग्रेज़ कारपोरल और एक अंग्रेज़ लड़की मादी क्लब के करीब बाग में बैठे थे कि किसी शख्स ने कारपोरल को पिस्तौल का निशाना बना दिया। आज सुबह कारपोरल अस्पताल में मर गया। लड़की का बयान है कि कातिल शक्ल सूरत से हिंदुस्तानी नज़र आता था और उसके पास अतालवी साख्त का खुदकार पिस्तौल था। हो सकता है कि कातिल तुम्हारे विंग का जवान हो। अभी जाकर अपने जवानों को मैदान में फालिन करो। मैं 10 मिनट में लड़की को लेकर आता हूँ। वो कातिल की शिनाख्त करेगी और शिनाख्त के बाद इंडियन विंग के खेमों की तलाशी भी ली जाएगी कि शायद पिस्तौल बरामद हो सके। ये सुनकर उठा तो मुझे अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। ये नहीं कि इस बदकिस्मत कारपोरल की तफरीह में मुखल होने वाले हम खुद थे, बल्कि इसलिए कि जिस पिस्तौल से ये बदतमीज़ी की गई थी उसी साख्त और हुलिये का पिस्तौल हमारे खेमे में भी पड़ा था। आपका इस पिस्तौल से तारुफ हो चुका है और ऐन मुमकिन था कि दूसरे खेमे के साथ हमारे खेमे की तलाशी भी ली जाती। कर्नल साहब के दफ्तर से निकला तो अपने विंग तक आते आते तजवीज़ें बनाता और ढाता रहा। पिस्तौल का निकाल कर बाहर रेत में दफन कर दूं? नहीं, कोई देख लेगा। नज़दीक के कुएं में फेंक दूं? नहीं, कोई सुन लेगा। अपने दफ्तर में अलमारी के नीचे रख दूं? नहीं, कोई सूंघ लेगा। पिस्तौल बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन अगर सुई के बराबर भी होता तो इज़्तिरार में इसके तसल्ली बख्श छुपाव की कोई तजवीज़ जहन में नहीं आ सकती थी। बहरहाल सीधे खेमे में पहुंचा, पिस्तौल निकाला, सुलमानी टोपी की बेपनाह ज़रूरत महसूस की कि पिस्तौल को पहना कर सामने मेज़ पर रख दूं और कोई देख ना पाए। शनाख्ती परेड का वक्त करीब था और कुछ न सूझी तो पिस्तौल को अपनी निक्कर की जेब में डाल लिया और शनाख्त के लिए चल पड़ा। विंग के कोई 150 आदमी 3 कतारों में खड़े हो गए और इतने में कर्नल साहब मैं शनाख्त कुनिंदा हसीना के नुक्कड़ से नमूदार हुए। हम बहैसियत ओसी उनके इस्तकबाल को ज़रा आगे बढ़े और मान ख्याल आया कि हम अफसर सही लेकिन हिंदुस्तानी हैं और किसी न किसी जाविये से कातिल से ज़रूर मुशाबे होंगे। नाक और कान बिलूम हर हिंदुस्तानी के एक ही सांचे के होते हैं और हम ही पहले हिंदुस्तानी हैं जिस पर इस नेक बख्त की निगाह पड़ेगी। अगर इसने कह दिया कि कातिल से कुछ मिलता जुलता है तो हमारा क्या बनेगा? उसके बाद मज़ीद सबूत के लिए हमारे खैमे की नहीं बल्कि हमारे जेब की तलाशी काफ़ी होगी। जी चाहता कि काश इस्तकबाल के दौरान लड़की से अलैक सलैक भी हो जाए, मगर हमारे चेहरे पर निगाह न डाले, यानी हमारे चेहरे से कुछ ऐसा जलाल बरसे कि उसकी दीद की ताब ना ला सके और गर्दन से ऊपर आंख ना उठाए। लेकिन जब करीब पहुंचा तो उस बेबाक फरंगन ने हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारे अंदर के राज भी पा लिए। जाहिर था कि हमारे चेहरे से अभी जलाल की बारिश शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उधर शनाख्ती परेड शुरू हो गई। लेडी के साथ साथ हम भी जवानों के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन यूं मालूम होता था कि पिस्तौल जेब फाड़ कर नीचे गिरने को है। जेब में हाथ डालकर पिस्तौल को थाम सकता था, लेकिन कर्नल साहब के सामने जेब में हाथ डालना बदतमीज़ी थी। चुनाचे जब तक परेड ख़त्म ना हुई हम अपनी जेब की इस्तकामत की दुआएं मांगते रहे, जो बिलाखर मुस्तजाब हुई, क्योंकि परेड ख़त्म हुई तो हमारे जवान बेगुनाह साबित हुए। खैमों की तलाशी भी नाकाम रही और सबसे बढ़कर ये कि हम इस्तकाते जेब की शर्मिंदगी से भी बच गए। कोई 10 दिन बाद कातिल किसी दूसरी जगह से पकड़ा गया तो हमने अपने बेगुनाह पिस्तौल को, जो नाहक अंडरग्राउंड ज़िंदगी गुजार रहा था, रोशना से खल्क किया और उसे टोपी पहनाए बगैर डंके की चोट पर मेज़ पर रखा। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।